الغفران رمضان يا رمضان. السلام علیکم، میں ہوں تحریم اور پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ افطار کی رونقیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا عبدالغفار صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. اچھا آغا صاحب، ایک چیز جو میں پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے شروع میں روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں یا جب رمضان کی بالکل ابتدا ہوتی ہے، ہم بالکل 11 مہینے وہ پریکٹس ہماری ختم ہو چکی ہوتی ہے روزے رکھنے کی، تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے بھول کے کچھ کھا پی لیا ہو اور پھر آپ کو یاد آیا کہ اوہ میرا تو روزہ تھا؟ بہت عرصے پہلے کبھی ایسا ہوا ہوگا. کیا کیا کھایا تھا یہ بتائیے. نہیں، صرف ایک گھونٹ پانی پیا تھا. صرف ایک گھونٹ پانی پیا؟ جی ہاں. لیکن میرے ساتھ ایسا ہوا کہ ابھی کچھ دن پہلے میرا بیٹا فریج کھول کر آرام کے ساتھ اس میں سے کچھ چیزیں نکال کر کھا رہا تھا. جب وہ کھا چکا تو اس کی بہن نے اسے پوچھا تمہارا روزہ نہیں ہے؟ کہ نہیں، ہاں روزہ تو ہے، سوری. لیکن کھانے کے بعد. لیکن اس طرح کی چیزوں میں آپ کو معافی ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ اگر آپ نے کچھ اتنا زیادہ کھا لیا ہے جس سے آپ کا پیٹ بھر گیا یا آپ کی پیاس بجھ گئی تو آپ کا روزہ ختم ہو جاتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. اور پھر ہم اس پورے عشرے میں یہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا رحمان ہے، اس کی ذات کتنی وسعتوں کی مالک ہے اور اس کا جو رحم ہے وہ ہماری سوچ سے بھی بالاتر ہے. تو میرے خیال سے اگر اتنی چھوٹی چھوٹی بھول چک ہو جاتی ہے آپ سے یا کوئی غلطی ایسی ہو جاتی ہے تو قطعی اپنے روزے کو آپ خراب نہ کریں اور سچے دل سے توبہ کریں اور اپنے روزے کو کنٹینیو کریں. یقیناً اس لیے کہ قبول کرنے والی ذات اس رب کی ہے جو غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے. اور اگر یہ غلطی آپ سے ہو گئی ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ رب کریم ہے اور وہ بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات ہے. بالکل. آئیے اپنے صوفوں پہ تشریف رکھتے ہیں، کرسی پہ نہیں. تھینک یو ویری مچ. اچھا میں ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گی. جب میں 9th کلاس میں تھی یا میٹرک میں تھی تو ہم لوگ ایک اسکول کے تقریری مقابلے میں گئے اور 15 شعبان کا روزہ رکھا ہوا تھا، جیسے گھر میں ایک عام طور پر رواج ہے ہمارا اور ہمیشہ سے رکھا جاتا تھا. تو ہم وہاں پہ گئے اور بہت سارے لوگوں کا روزہ نہیں تھا، یہ سوچ کے کہ گرمی بہت زیادہ ہوگی یا آج آپ نے تقریر کرنی ہے تو حلق خشک ہو جائے گا. تقریری مقابلہ ختم ہوا، اس کے بعد میں نے سینڈوچز بھی کھائے، اس کے بعد میں نے سموسے بھی کھائے، اس کے بعد میں نے تقریباً جتنی ریفریشمنٹ تھی ساری کھائی. اور اس کے بعد جب کوئی بات ہوئی تو میں نے اپنے پرنسپل سے کہا کہ نہیں، وہ ایکچولی مجھے نیند اس لیے زیادہ آ رہی ہے کیونکہ ہم پوری رات جاگتے رہے، پھر سحر تک ہم جاگے، ہم نے سحری کی، پھر نماز پڑھی. تو کہنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ اوہ میرا تو روزہ تھا. تو وہ پھر انہوں نے مجھے کہا نہیں، اب تمہارا روزہ ختم ہو گیا کیونکہ تم اتنا کھا چکے ہو کہ اب تمہارا روزہ نہیں ہے. اور اس وقت ظاہر سی بات ہے اتنی عقل بھی نہیں ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں. پھر ہم نے بھی یہ سوچ کے وہ روزہ ختم کر دیا کہ نہیں، وہ روزہ ختم ہو گیا. جو بھول گئے وہ معاف ہے، وہ رب کریم ہے، اس کی ذات بہت بڑی ہے اور وہ یقین ان تمام چیزوں کو معاف کر دیتی ہے. لیکن اس معاف کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے ایک چیز آج اور کہنی ہے. آج 5واں روزہ ہے ماشاءاللہ. پہلا جو عشرہ رحمت ہے وہ بھی 50% گزر گیا. آج تھوڑا سا حساب کر لیں، تھوڑا سا احتساب کر لیں کہ کیا ایسا ہے کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم سے کچھ بھول ہو گئی ہے، کیا عشرہ رحمت میں ہم نے پھر کچھ گنوا دیا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر آئیے ایک مرتبہ پھر توبہ کی طرف آ جائیے، اس لیے کہ توبہ کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے کہ ایک بزرگ نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ 2 کلمے جو زبان پر بہت ہلکے ہیں وہ ترازو پر بہت بھاری ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اگر ہم نے کہیں اس عشرہ رحمت میں کوئی لاپرواہی، کہیں کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم آج ریلیپس کریں، آج واپس جائیں اور آج پھر ہم اس کا ورد شروع کریں اور اب جو باقی دن رہ گئے ہیں ان میں مسلسل اس کا ورد کریں، اس لیے کہ یہی ورد شاید ہمیں ان رحمتوں سے آشنا کر دے، ان اللہ رب العزت کی ان عظمتوں سے آشنا کر دے کہ وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. اچھا آغا صاحب میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. یہ نہ صرف عشرہ رحمت ہے، ہم اس لیے اس کا ورد کر سکتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جنہیں کسی بھی طریقے سے ان کے رزق میں تنگی ہے یا ان کے رزق میں کوئی پرابلمز آتی ہیں یا کوئی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، اگر وہ لوگ فجر کے بعد ان کلموں کا ورد رکھیں تو یہ بہت خوبصورت کلمہ ہے. یقیناً.
اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو زندگی کے ہر مرحلے پر ہماری کمیوں کو پورا کر دیتی ہیں. کسی بھی قسم کی کمی ہو وہ پوری کر دیتی ہیں. ہم تھوڑا سا آگے بڑھنے سے پہلے آج کا سوال آپ تک پہنچا دیتے ہیں. آج کا سوال ہے کہ ایام بیض کے روزے کس زمانے میں فرض رہے ہیں؟ ابھی 1-2 دن پہلے ہم نے سوال کیا تھا اور اس کا ہمیں صحیح جواب بھی ملا تھا. ایام بیض یعنی 13, 14, 15 تاریخ جو چاند کی تھی اس کے روزے کس زمانے میں فرض رہے ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے آج کا. اس کا جو بھی صحیح جواب دے گا اسے لیپرڈ کوریئر کی طرف سے آموں کا تحفہ اس کے گھر پہنچے گا. تو اچھا، یہ ہمارے ہاں اکثر بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ فرض نماز اگر آپ کی کہیں قضا ہو جاتی ہے یا آپ اتنی باقاعدگی سے نہیں پڑھ پاتے تو آپ بہت سارے روزے نہیں رکھ سکتے چونکہ پہلے فرض عبادت آتی ہے اس کے بعد نوافل آتے ہیں. ہاں، تو روزے بھی تو فرض ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس بات کو مزید کنٹینیو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا افطار کی رونقیں ہیلتھ ٹی وی کے ساتھ.